بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹ کلاس بیٹا، آج ہم پاک اسٹڈی کا لیسن پڑھیں گے۔ کل ہم نے اسلامیات کا لیسن پڑھا تھا، تو اس سے پہلے پاک اسٹڈی سے ہم نے پہلے نظریہ کے ماخذ اور اس کی اہمیت لیسن پڑھ چکے ہم۔ آج ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقدار، مسلمان مصلحین اور سماجی و ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے اور اس کی وجہ سے ہی محفوظ اور سلامت ہے۔ پاکستان کے وجود کا انحصار اسی نظریہ پر ہے جس کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا، اور برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان اسی نظریے کے تحت قائم کیا، اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم رکھتا ہے، اور اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے پاکستان قائم کیا گیا۔ یعنی کہ جو نعرہ تھے اس وقت پاکستان علیحدہ وطن حاصل لینے کا، وہ یہی تھا کہ اسلامی ملک بنایا جائے جہاں مسلمان آزادی سے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور یہی نظریہ جو ہے یہ پاکستان کی روح ہے۔ اسلامی اقدار۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کے وقت یہ طے کیا تھا کہ اسلام کے سنہرے اصولوں پر مبنی معاشرہ بنایا جائے گا، یعنی کہ ایسا معاشرہ جہاں اسلامی اقدار مثلا انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری کو فروغ دیا جائے گا۔ وہ ایسی سلطنت چاہتے تھے جہاں پر ان چیزوں کو فروغ دیا جا سکے، رواج ہو، افہام پایا جائے، مساوات ہو، برابری ہو، جبکہ ہندوستان کے اندر ایسی صورتحال نہیں تھی۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ تقسیم کے کیے بغیر برصغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے، تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ کہ جب ہندوستان کے اندر مسلمان اپنی مذہبی عبادت کر سکتے ہیں تو پھر یہ مطالبہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اس ملک کے دو ٹکڑے کرنے کے درپے ہیں؟ آپ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ تو قائد اعظم نے جواب فرمایا، بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی۔ تو آپ نے بیٹا سمجھا کہ قائد اعظم نے کہا کہ یہ جو انصاف، مساوات، آزادی، رواداری، یہ اسلامی فروغ ہیں، اسلام کی روح ہیں، تو ان کے لیے ہمیں اس کی فقدان، کمی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ چیز ہندوستان کے اندر نہیں رہے گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً اس چیز کی کمی ہے۔ تو اس لیے ہم ایک علیحدہ وطن کی کوشش کر رہے ہیں۔ قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں حقوق، انسانی زندگی، انصاف، رواداری کارفرما ہونا تھی۔ اس طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا، وہ بھی اس کے نقشے قدم پر چل کر خوشگوار فلاحی صورت اختیار کر سکتے۔ تو نظریہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا گیا کہ یہ ایک ایسی سلطنت بنے گی، اسلامی ایک سلطنت بنے گی، تو دوسرے ممالک بھی اس کو دے کر اپنے ممالک کو اسلامی قوانین کے مطابق بنائیں گے۔ بیٹا آگے مسلمان مصلحین۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، پھر مختلف موقعوں پر اس نظریے کی وضاحت، ترقی اور مضبوطی کی امکان کی صورتیں پیدا ہوتی گئیں۔ 1867 میں سر سید احمد خان نے تو صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان تو الگ الگ قومیں ہیں اور ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے ان دونوں کے مذاہب علیحدہ ہیں، ثقافت علیحدہ ہے، تہذیب علیحدہ ہے، تو یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اور 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی، 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر، 1928 میں مولانا مرتضیٰ احمد میکش نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ ان سارے اکابرین نے یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہندو کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ علامہ اقبال نے بھی 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ بیٹا آگے تھا برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔
نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی و تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ بلا شبہ برصغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ ظاہر ہے 1000 سال تک بیٹا کہ برصغیر کے اوپر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، تو اس کے اثرات تو تھے۔ تو برصغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی و تمدنی تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے، وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کے ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے۔ جمہوری مین لوگوں کی رائے لی جاتی ہے، شورائی طریقے کو اہمیت ہے، شورائی میں مشورہ لیا جاتا ہے۔ کوئی ایک بندہ صرف اپنی مرضی کے ساتھ ملک کو نہیں چلاتا، بلکہ مشورے کے ساتھ حکومت کو چلایا جاتا ہے، اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برصغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف، جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا، یہ یعنی کہ ہم نے جو علیحدہ وطن لیا، یہ اسلامی تعلیمات ہم اس لیے کہ تاکہ یہاں کے مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، انہیں کوئی اپنی عبادت کرنے میں کسی قسم کا خلل پیش نہ آئے، کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ آج اگر ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے بہت سی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہمارے ان اکابرین نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک علیحدہ زمین کا ٹکڑا جو ہے مسلمانوں کے لیے حاصل کیا، تاکہ وہ اپنی مذہبی زندگی آسانی سے گزار سکے، اپنے عقائد کے مطابق اور تہذیب کے مطابق مسلمانوں زندگی گزار سکیں۔ ایک راست بیٹا یہ آپ کا آج لیسن تھا، یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔